سهوقا. اب یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ رمضان شریف کے حفاظ کو یا ویسے بھی قرآن کریم پڑھنے والے کو کچھ تعظیم و تکریم دی جا سکتی یا نہیں. کوئی شک نہیں کہ تقریباً تمام بزرگوں نے اس کو منع کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے بھی اصح فی الباب حدیث کا ذکر نہیں کیا جس میں پیغمبر نے ابو سعید خدری کو اجازت دی اور فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو تمہیں قرآن پر ملے. تو چونکہ ان بزرگوں نے فتویٰ صادر کرتے وقت اس حدیث کا کوئی لحاظ نہیں کیا، یا ان کو یاد نہیں رہی یا خیال نہیں ہوا، اس لیے ان فتاویٰ سے ہم معذرت کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں طالب علموں سے قرآن پڑھوانا اور کچھ نہ دینا یا نہ کھلانا پلانا بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے. سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی ہو، لیکن اس شان سے ہو کہ ہر طالب کو ایک ایک ٹیٹرون کا تان ملے، 5-5 ہزار روپے کا نوٹ ملے لفافے میں، اور پستے و بادام اور اصل دودھ کا شربت روح افزا کے ساتھ. یہ تعظیم قرآن ہے اور بہترین تکریم اور تعظیم ہے. یہ اس کو نہیں سمجھتے میرا تفرد، مطلب تفرد سمجھ تو لے کم عقل آدمی. اصح فی الباب حدیث بخاری میں 22 جگہ یہ حدیث ہے. تو جو حدیث پر عمل کرتا ہے وہ متفرد ہے، اور جو خالی فتاوائے بزرگان جو ہے نا اس کو گماتے پھراتے ہیں وہ متفرد نہیں، وہ تو منحرف ہے. وہ نیست حجت قول و فعل و ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر. پھر کہتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میں کہتا ہوں اس آیت کے نیچے مجھے مفسر دکھاؤ جس نے ممانعت کا استدلال کیا ہو. روح المعانی میں لکھا ہے وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ أَحَادِيث لَا تَصِحُّ، ممانعت کی حدیث سے صحیح نہیں ہے. وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. احادیث صحیح اور علماء دین کے ہر زمانے میں اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی تعظیم اور تکریم اور تعلیم پر یا پڑھنے پڑھانے پر کوئی لینا دینا صرف ثواب نہیں، بہت زیادہ اجر کا باعث. تو یہ ایسے مسائل ہے کہ جن کی طرف ہمارے بھائی لوگوں نے توجہ کم کی ہے. اب بس وہ جی وہاں سے فتویٰ نکلا ہے، وہاں سے فتویٰ نکلا ہے. اب فتوے کیا ہے؟ اب فتووں کا جائزہ لوں گا تو آپ خفا ہو جائیں گے. کہتے ہیں جو پڑھ رہا ہے نا اس کو نہ دے، جو پیچھے سن رہا ہے اس کو دے. سن تو امام صاحب رہا ہے نا. ہمارے مولانا رضا الحق صاحب افریقہ کے فقیہ اور مفتی اعظم ہیں. انہوں نے کہا ویڈیر خی ویلی ددیدہ سے حکم دولے علم نکولو. کہتے ہیں وہ اس کو نہ دے جو محی الدین پڑھ رہا ہے، بہترین پوری دنیا کے اونچے قراء میں سے ایک ہے. اللہ پاک ہمیشہ محفوظ و معمون رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھانے سے منع فرمائے. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ جب جوش میں آتے ہیں تو قاری صاحب کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس دن اس کے 2 سیٹوں کے ہاں اور ٹیوشن لگ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ ساتھ یہ کہوں گا. وہی نانو زمونگا خور وہ کشامت کڑے نوے اور دا ڈنڈ بخ وگی دی خو کدا کرڑے پکے نوے. کہتا نانو ہماری بہن تھی، کاچ کے گناہ نہ کرتی، اور تالاب کا رکا ہوا پانی شیرین ہے لیکن کیڑے بہت ہوتے ہیں. نانو زمونگا خور وہ کشامت کڑے نوے اور دا ڈنڈ بخ وگی دی خو کدا کرڑے پکے نوے. تو قاری محی الدین صاحب ہماری مسجد اور ادارے کی ضرورت بھی ہے اور زینت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ادارے کو ایسا ساکھ دے کہ ان کی تمام ضروریات کی کفالت کرے اور انہیں اور ان کے بیٹوں کو کہیں بھی ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت نہ ہو. اور لوگوں کو چاہے کہ ٹیوشن نہ پڑھائے ایسے حافظ قرآن بہترین انسان سے، ویسے ان کی تکریم و تعظیم میں ان کے ماہواری اور ماہنامے میں لگا لیں.
دینی و اصلاحی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔